بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اشہد ان محمدً رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمدً رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اللہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے بلا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اللہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے بلا رہا ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی نماز میں ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی نماز میں ہے۔ بے شک صرف فجر کی اذان میں یہ بولا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اذان کا پیغام۔ محترم ناظرین اکرام، اذان صرف نماز کا اعلان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو ایک محبت بڑی دعوت ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف آؤ، نماز قائم کرو، کیونکہ دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی اللہ کی اطاعت اور نماز میں ہے۔ اگر آپ نے اذان کا یہ خوبصورت مطلب پڑھ لیا ہے تو ایک نیکی ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 خوبصورت ناموں اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں تاکہ اللہ کا ذکر عام ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی یاد نصیب ہو اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کسی کی نماز کی پابندی کا سبب بن جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اذان اذان کے مطابق جو شخص مؤذن کے کلمات کو سچے دل اور یقین کے ساتھ دہراتا ہے اور حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب آپ اذان سنیں نا تو اس کو آرام سے سنا کرے۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بولے تو آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے۔ تو آپ اس سے جب جواب دیں گے اذان کا تو آپ سیدھے جنت میں جائیں گے۔
دوسرا جو اذان کا فائدہ سننے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ جو شخص اذان کا جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اذان کے بعد کی مسنون دعا اللہم رب ھذل دعوت التامۃ الصلاۃ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یعنی کہ سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، گناہوں کی مغفرت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اذان سننے کے بعد یہ کلمات کہے۔ پہلی تو بات، ہم لوگ اذان کے وقت باتیں ہی نہیں ہماری ختم ہوتی، بولتے جاتے ہیں۔ اذان آرام سے سنا کریں، گفتگو بند کر دیا کریں، موبائل بند کر دیا کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسول اللہ وبعد الاسلام دینا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت۔ نمبر 4، اذان کا جواب دینے کے بعد مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت قبولیت کا بہترین وقت ہے، جس میں بندہ جو بھی جائز دعا مانگے اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے سمجھ لیں کہ میں آپ سب کو بولتی ہوں کہ پلیز اذان کو، جب اذان ہوتی ہے مسجد میں، اذان کو غور سے سنا کریں، اس کا جواب دیا کریں۔ اس کے بعد جواب دینے کے بعد اپنی کوئی بھی جائز حاجت جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے تو اس میں آپ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ وہ قبول کریں گے۔ نمبر 5، کاموں میں برکت اور غیبی مدد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے مکمل ہونے کے بعد پہلے درود شریف پڑھیں اور پھر یہ مسنون دعا پڑھیں۔ اذان مکمل ہونے کے بعد آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اذان کے بعد کی مسنون دعا ہے اللہم رب ھذل دعوت التامۃ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ناظرین کرام، اے اللہ اس کامل پکاری جانے والی پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ جنت کا ایک خاص درجہ اور فضیلت عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود تعریف کیے ہوئے مقام پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بے شک کہ تو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔